بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون یہ سورۃ الانفطار ہے اور اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انفطار کا معنی پھٹ جانا، اور اس کا اصل مادہ فا تا اور را ہے، اور فا تا را کا معنی پھٹنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے سلسلہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر ازواج مطہرات کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ آپ رات کو اتنا لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور بعض روایات میں ہے حتیٰ یتفتر قدمہ، یہاں تک کہ تتفتر قدمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، آپ کے پاؤں مبارک، ان کے اوپر لکیریں یا ریشے، خون کے ریشے پاؤں کے پھٹنے کی وجہ سے آ جاتے۔ تو وہاں بھی یہی مادہ اصل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کے نتیجہ میں پاؤں سوج جاتے اور پھٹ جاتے۔ تو یہ نام سورت کا پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہے، اور یہ سورت مکی ہے، اور مکی صورتوں کا وصف اس میں موجود ہے، چھوٹی چھوٹی آیات اور مسلسل آیات۔ مدنی صورتیں بعد میں جب نازل ہونا شروع ہوئیں تو ان کی آیات بڑی لمبی لمبی ہیں، وہ سارا قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔ تو ان مکی صورتوں میں سے ہی یہ صورت بھی ہے۔ اور اذا السماء انفطرت، اور اس کے بعد والی صورت جو ہم پڑھ چکے ہیں اذا السماء انشقت، یہ دونوں ایک ہی سیاق، ایک ہی قسم کا موضوع اور ایک ہی مضمون ہے، بلکہ دو نہیں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس سے پہلے ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ سورت تقویر اذا السماء کورت، یہ سورت انفطار اذا السماء انفطرت، اور آگے جو سورت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تینوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء کورت، ان تینوں صورتوں کو پڑھ لے۔
سنن ترمذی، مستدرک امام حاکم، مسند امام احمد اور معجم طبرانی کبیر، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ رأی عین، جسے یہ بات اچھی لگے، جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کسی جگہ کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ دل پر صحیح طور پر بیٹھ جاتا ہے، بات آپ سنیں گے اس کی حیثیت اور ہوگی، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس کی حیثیت بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ آج کے اس ویڈیو آڈیو دور میں بھی لے سکتے ہیں، اور تھوڑا پہلے تک چونکہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، کتابیں تھیں۔ حج کے سلسلہ میں ایک عرصہ تک لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھا کہ منا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس منا آنا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ لمبا تو کام نہیں ہے نا، چھوٹا سا چکر ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جب پوچھا جائے تو بھول جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی ایک مرتبہ حج کر کے آ جائے، وہ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، گھوم کے آ جاتا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے، اسے رأی العین، آنکھوں کا دیکھا حال معلوم ہو جاتا ہے، پھر اسے ساری عمر نہیں بھولتا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سرکل کیا ہے؟ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا۔ اس سرکل کو پڑھنے والا بھول سکتا ہے، جو ایک مرتبہ دیکھ لے پھر وہ نہیں بھولتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے بارے میں پڑھیں گے، مختلف مقامات دیکھیں گے، لیکن اگر کسی کو یہ کیفیت پانا ہو کہ اس نے گویا قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر اس کیفیت کا نظارہ کرنا ہو تو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیں۔ اذا السماء كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ یہ تینوں صورتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، تینوں میں بار بار قیامت کے دن کیا کیا حالات رونما ہوں گے، کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، ان سب باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسا کہ اس صورت میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آگے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ بِمَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها حقت۔ فرمایا کہ زمین، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب کو اگل دے گی، اور ان دونوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے کان لگائیں، تعمیل کریں، اللہ کے حکم کو مان لیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی وقت کا، روزے قیامت کا، قیامت کے دن کا منظر پیش فرمایا، اور ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ آسمان جو آج ہم دیکھتے ہیں، نا پیدا کنار، کہیں کوئی کنارہ نہیں، پوری زمین دنیا میں آج کل تو سائنسدان ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، جہاز لے کر، مکوک لے کر، سیارے لے کر، طیارے لے کر۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ گیا جہاں آسمان نہیں؟ کوئی ساری عمر بھی گھومتا رہے گا طیاروں میں، کہیں اسے ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ وہاں آسمان نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق، لیکن قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے گا۔ اذا السماء انفطرت، جس دن کے آسمان اللہ کی ہیبت سے پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ ستارے اس میں سے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آج جو ستارے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے آسمان کی زینت بنایا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْكَوَاكِبِ، ستاروں کو اور کواکب کو اللہ رب العزت نے آسمان کی زینت بنایا، راستہ دکھانے کا ذریعہ بنایا۔ قیامت کا دن آئے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ آسمان پر ستارے رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور ستارے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے سارے کے سارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روئے زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے،
زیادہ تر حصہ پانی ہے، تھوڑا حصہ ہے جو خشکی ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مسکون ہے، جس پہ لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں کی سکونت ہے۔ کچھ جنگل بیابان اور پہاڑ خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس زمین سے پانی زیادہ ہے۔ تو آپ نقشہ گلوب بھی دیکھتے رہتے ہیں نا، گلوب سارا پانی ہی پانی ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ایسے انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے کہ یہ ساری دنیا ہے، بر اعظم افریقہ، بر اعظم امریکہ، بر اعظم فلاں اور بر صغیر، باقی چاروں طرف پانی ہی پانی۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت ان سمندروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہہ نکلیں گے، سمندروں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور سمندروں کا یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جس طرح آسمان پھٹ جائے گا، اسی طرح ہی زمین پھٹ جائے گی۔ اور سائنسدان اس بات کو آج مان چکے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک بہت ہی گرم لاوا ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ زمین کی تہیں ہیں، بہت نیچے کی جو تہ ہے وہاں ایک گرم لاوا آگ کی طرح جو ہر وقت دہکتا اور ابلتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ سمندر پھٹے گا اور زمین کی تہ کا وہ حصہ پھٹ جائے گا اور یہ سارا پانی نیچے جائے گا۔ اب آگ کے بہت بڑے آلاؤں پر تھوڑا سا پانی ڈالیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ دھواں بن کر ختم ہو جاتا ہے فوراً۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے، سائنسدانوں نے ہی یہ بات لکھ رکھی ہے، کہتے ہیں کہ پانی اصل میں آکسیجن اور ہائیڈروجن، یہ جو دو گیسیں ہیں، ان دو گیسوں کا مجموعہ ہے پانی۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں دیکھیں، گیسوں کو جمع کر کے پانی بنایا ہے۔ H2O غالباً یاد ہوگا آپ کو، H2O ہے پانی کا فارمولہ، H ہائیڈروجن 2 گنا اور O آکسیجن 1 گنا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے، اور آج سائنسدانوں نے اس بات کو باقاعدہ تحقیق کر لیا کہ 2 گنا ہائیڈروجن ہو 1 گنا آکسیجن ہو، ان کو ملایا جائے وہ جگہ وہاں پانی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا، جب تک چاہا، یہ سمندروں کا سلسلہ قائم ہے، موجود ہے، بحال ہے۔ اور قیامت کا دن آئے گا، زمین پھٹے گی، یہ پانی نیچے جائے گا، نیچے آگ کے آلاؤ جل رہے ہیں، آگ ابل رہی ہے، ان پر پڑے گا۔ اللہ کے حکم سے اللہ چاہے گا تو یہ پانی دوبارہ H2O آکسیجن اور ہائیڈروجن بن جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آکسیجن جلتی ہے اور ہائیڈروجن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھڑکاتی ہے۔ آکسیجن جلتی ہے، ہائیڈروجن بھڑکاتی ہے۔ آج جو پانی ہے، یہ سمندر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے اس دن آگ کا منظر پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات قرآن کریم کے دوسرے مقام پر یہ موجود ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اللہ رب العزت نے یہی جو صورت تکویر ہے، جو 3 صورتوں میں سے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی آتی ہے، جو 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قیامت کا اپنا آنکھوں دیکھا حال معلوم کرنا ہو، وہ یہ 3 صورتیں پڑھے۔ ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت تکویر کی یہ جو آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اللہ رب العزت فرمایا اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکائے جائیں گے، پانی نیچے جائے گا، نیچے آگ کا لاوا دہک رہا ہے، اس پر پڑے گا، آکسیجن ہائیڈروجن میں تقسیم ہو جائے گا، آکسیجن کو آگ لگے گی، ہائیڈروجن اس کو بھڑکا دے گی۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ منظر قائم ہو جائے گا۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سمندر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کچھ باتیں کب سے بیان کر رکھی ہیں۔ یہ H2O کا انہوں نے اب نکالا، اللہ رب العزت نے آکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے چیز کیا بنائی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی بنایا جو کہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔
اور قیامت کے دن یہی پانی پھر وہ شکل اختیار کرے گا اور دوبارہ آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، واذا البحار فجرت، اور وہاں واذا البحار سجرت، جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، واذا القبور بوسرت، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، قبروں کو کھول دیا جائے گا، قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کر باہر سامنے لا لیا جائے گا۔ قیامت کا دن تمام لوگ جو آج تک قیامت تک زمین میں دفن ہو رہے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے میدان میں لا کے کھڑا کر لے گا۔ کوئی طبعی موت مرا ہے، کوئی قتل کیا گیا ہے، کوئی آگ میں جل کر مر گیا ہے، کسی کو مچھلیوں نے کھا لیا ہے، کسی کو پرندوں نے نوچ لیا ہے، کوئی جہاں بھی جس حال میں بھی مرا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سب کو سامنے لے آئے گا۔ اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو مرتا ہے ہمارے سامنے مرتا ہے، اسے ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اس کی مٹی کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے ایک شکل موجود ہے۔ جو سمندروں میں مرا، مچھلیاں کھا گئی، مچھلی کے پیٹ میں ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، وہاں مرا، چیلیں کھا گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، یہ دوبارہ کہاں سے آئے گا؟ آدمی کا ذہن کبھی کبھی اس طرح کی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا رکھی ہے کہ اب تو یہ انسان موجود ہے، یہ مرا، جل کر مرا، ڈوب کر مرا، غرق ہو کر مرا، پرندوں نے چیر کھایا، پہاڑ کھایا، یہ تو پہلے ہے۔ ہم نے تو اس انسان کو تب بنایا جب پہلے تھا ہی نہیں۔ سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ہم نے تو انسان کو اس وقت بنایا جب اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام جب نہیں تھے تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اب تو آدم کی اولاد موجود ہے، انہیں ایک ماڈل پہلے سے تیار موجود ہے، ماڈل کو دیکھ کر ماڈل تیار کرنا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تو یہ ماڈل تب بنایا جب اس کا پہلے نمونہ ہی کوئی نہیں تھا۔ قبروں سے اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہیں سب کو لے آئے گا، بلکہ وہ سورۃ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کھینچ دی جائے گی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اندر ہے اس کے پیٹ میں ہے اس کو باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کے پیٹ میں کیا صرف انسان ہی ہے؟ زمین کے پیٹ میں بہت کچھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں سے سونا اگل رہی ہے یہ زمین، کہیں سے چاندی نکل رہی ہے، کہیں سے پلاٹینم نکل رہا ہے، کہیں سے لوہا نکل رہا ہے، کہیں سے سلور نکل رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے۔ زمین کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ نے بہت سارے خزانے اس زمین میں دبا رکھے ہیں، اور ان خزانوں کے ساتھ یہ دنیا میں جو خزانے لے کے اس پر سام بن کے بیٹھا ہے وہ بھی آخر زمین میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ زمین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے پیٹ کی ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ان چیزوں میں جو زمین نکال کر باہر پھینکے گی انہی میں سے یہ انسان بھی ہے، یہ جو مرا ہوا انسان ہے، قبروں میں دفن ہے، کہیں بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ سارے باہر آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر، قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب ننگے ہوں گے، قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے۔ جس طرح پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے قبر سے، اسی طرح ہر انسان ننگا اٹھایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے جس کو اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا۔ انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر،
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، یہ اللہ رب العزت کی میرے لیے عنایت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا مجھ پر فضل ہے، کرم ہے کہ سب سے پہلے زمین کے پیٹ سے اللہ مجھے باہر نکالے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقائق بیان کر رہے ہیں، کوئی فخریہ انداز سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے۔ تو قبروں کو کھول دیا جائے گا، قبروں کے اندر جو کچھ ہے سب نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب کہ قبروں کو کھول دیا جائے گا، قیامت کے دن یہ سلسلہ بھی پیش آ جائے گا۔ تمام قبریں اکھاڑ کر ان کے اندر جو بھی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کہاں مرا، کیسے مرا، سب کو اللہ رب العزت نکال کر سامنے لے آئے گا۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان جان لے گا ما قدمت وأخرت۔ نفس، عالمت نفس یعنی نفس انسانی، انسان جان لے گا ما قدمت، جو اس نے پہلے کیا، وما اخرت، جو اس نے پیچھے کیا، جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا۔ علماء تفسیر نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے سامنے فہرست دیکھ لے گا، مثال کے طور پر وہ ایسے اللہ رب العزت اسے کتاب تھمائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس نے جو کام پہلے کیا تھا وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اور جو کام بعد میں کیا تھا بعد میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مسلسل ترتیب اس کی زندگی کی وہاں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ نیکیاں ہیں تو الل ٹپ لکھی ہوئی ہیں، جو چاہے جہاں لکھ دی، لیکن سب ہیں۔ یہ تو موجود ہے نا قرآن کریم میں کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ بھی ضائع نہیں، اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آدمی کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا کہ اسے لکھنے والے موجود نہ ہوں۔ اللہ کے کرامن کاتبین مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، عالمت نفس ما قدمت وآخرت، تو وہاں یہ دیکھے گا کہ جو کام میں نے پہلے کیا وہ پہلے لکھا ہے، جو بعد میں کیا بعد میں لکھا ہوا۔ تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک کام آج کیا تھا اس کو پرسوں کی ڈائری میں لکھا ہے، اور ایک کام کئی سال پہلے لکھا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا وہ آج کی ڈائری میں۔ ڈائری اللہ رب العزت اتنی مضبوط تیار کروا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سامنے آئے گی، تو انسان اپنی زندگی کے لمحے لمحے کی پوری رپورٹ اس ڈائری میں دیکھے گا، اور اس میں جو پہلے کیا وہ پہلے لکھا تھا پائے گا، جو بعد میں کیا وہ بعد میں لکھا ہوا پائے گا۔ ایک معنی یہ عالمت نفس ما قدمت وآخرت، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان دیکھ لے گا کہ جو اس نے نیک عمل کر کے آگے بھیج دیا، یا نیک عمل کر برا عمل کر کے آگے بھیج دیا، اسے بھی اپنے سامنے دیکھ لے کے لکھا ہوا موجود ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے جو اس نے آگے بھیج لیا ہے وہ موجود ہے، اور مرنے کے بعد جو اس نے صدقہ جاریہ کی شکل میں کچھ اچھی مثالوں کی شکل میں اپنے پیچھے چھوڑا تھا، اس کا بھی ذکر تذکرہ باقاعدگی سے وہ اپنے اس کتاب میں پالے گا۔ ما قدمت، جو عمل اس نے آگے کر دیا، یعنی جو اس نے اپنی زندگی میں اچھا یا برا عمل آگے بھیج دیا، اس کو بھی وہ پالے گا، اور اپنی زندگی میں جو کام اس نے ایسے کیے کہ ان کا اثر بعد میں بھی لوگوں کے پاس وہ کام چلتا رہے گا، اس کو بھی وہ اس میں اپنی کتاب میں پالے گا۔ قیامت کے دن اسے وہ بھی نظر آ جائے گا کہ یہ اچھا کام میں نے کیا تھا، اور اس کا مجھے اتنا عرصے تک بعد میں ثواب اور اجر پہنچتا رہا۔ اگر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، ایک چیز کسی مسجد میں مثال کے طور پر وہ ایئر کنڈیشن لگوا دیتا ہے، مسجد میں لائٹ لگوا دیتا ہے، کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، اب مسجد بلڈنگ تیار ہو جائے اور وہ 100 سال 150 سال تک بلڈنگ قائم رہے، جب تک وہ مسجد چلتی رہے گی، اس میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ قیامت کے دن یہ بھی دیکھ لے گا کہ میں نے وہ کام کیا تھا، وہ سارے کا سارا ثواب یہاں موجود ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے، دوسرا پہلو، یعنی حدیث میں یہ بات موجود ہے، من سنہ سنہ حسنہ،
اور من سنہ سنہ سیئہ، جس نے کوئی اچھا کام کیا، مسجد بنوا دی، مسجد میں کوئی چیز لگوا دی، یتیم خانہ بنوا دیا، سرائے بنا دی، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا، حسب توفیق، جس کو جو کام توفیق میں آیا اس نے وہ کر دیا، جب تک وہ کام لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ کسی نے صرف پانی کا ایک نل لگوا دیا، ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ لوگ ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں، یہاں تھوڑی دیر رکتے بھی ہیں، یہاں پانی اگر لگ جائے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، نلکا لگوا دیا، وہاں چھوٹا سا ہینڈ پمپ، ٹیوب ویل بھی نہیں، ہینڈ پمپ لگوا دیا اور وہ ہینڈ پمپ چلتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ ہینڈ پمپ اچھے طریقے سے استعمال ہو تو وہ بھی دسیوں سال نکال جاتا ہے، 40 30 سال کے ہینڈ پمپ تو ہم نے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب تک ہینڈ پمپ چلتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس ہینڈ پمپ لگوانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ومن سنہ سنہ سیئہ، اور جس نے کوئی برا کام کیا، جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے سینما بنوا دیا، اگر کسی نے سینما بنوا دیا، تیار کر دیا، اس میں سکرین لگ گئی، اس میں یہ وہ ہو گیا، سارا ہو گیا، اور اس نے اس میں کچھ فلم چلانا شروع کر دی، اور اگلے دن بلاوا آ گیا، یہ تو گیا آگے، اسے تو نہ فلم چلانی نصیب ہوئی اور نہ فلم دکھانی نصیب ہوئی، نہ یہ دیکھ پایا، لیکن یہاں جو بلڈنگ تیار کر کے گیا ہے اور جو لوگوں کو طریقہ بتا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس میں فلمیں چلیں گی، اس میں ڈرامے چلیں گے، اس میں فلاں فلاں بدماشیاں ہوں گی، جب تک یہ بلڈنگ قائم رہے گی، جب تک اس میں یہ کام چلتا رہے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ یہاں آئیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا، ان سب کے برابر اکیلے اس آدمی کو بھی ہوتا رہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بھلائی کے کام کسی کو لگاتا ہے، کسی نے کسی کو مسئلہ بتایا، کسی کو ترغیب دلائی، کسی کو توجہ دلائی کہ بھائی یہ کام کرو، نیکی کا کام ہے، اس نے وہ کام کر دیا، جتنا ثواب کام کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی اس بتانے والے کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اور جتنا کام کسی گناہ کا آغاز کرنے والے کو ہوگا، اتنا ہی گناہ جتنے لوگ اس کی دیکھا دیکھی، جتنے لوگ اس کے پیچھے چل کر آئیں گے، اتنا ہی گناہ سب کا اکٹھا ہو کر اس کو بھی جاتا رہے گا۔ قتل کے معاملہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک کے ہر قتل کا جتنا گناہ ہے وہ جمع ہو کے وہاں بھی پہنچتا جائے گا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان میں سے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، واقعہ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو کسی نے اچھا کام کیا ہوگا اور وہ اس کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، اسے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ برا کام کیا ہوگا، وہ لوگوں کو برائی کی طرف لگائے رکھے ہوگا، قیامت کے دن اسے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ما قدمت و اخرت علمت نفس، انسان جان لے گا، انسان کو معلوم ہو جائے گا، انسان دیکھ لے گا، ما قدمت و ما اخرت، جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ ما قدمت و اخرت، جو اس نے عمل کر کے آگے بھیج دیا، خزانہ بنا لیا، جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کے خیر یا شر سے لوگوں کو نقصان یا نفع پہنچتا رہا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت نے انسان سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الانسان۔ قرآن کریم میں یا ایھا الانسان، یا ایھا المومنون، ایھا المومنون، مختلف مقامات پر اللہ نے کبھی انسان کو خطاب کیا، کبھی اہل ایمان کو خطاب کیا۔ یہاں انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں تیرے رب کریم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ ما غرک، کس چیز نے تمہیں بہکا دیا ہے؟ وہ رب کریم جس نے تیری شکل بنائی، تیری تخلیق
ماں کے پیٹ میں ہوئی، کہاں سے اللہ رب العزت نے کیا سلسلہ، پانی کی ایک بوند، منی کا ایک قطرہ، اس سے لوتھڑا، خون کا قطرہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت پر پوست۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنے درجات میں، ماں کے پیٹ نے کتنے درجات سے گزار کر پیدا کیا، اور پھر خوبصورت شکل دی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت شکل دی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیری تخلیق فرمائی، تجھے برابر کیا اور تجھے متناسب بنایا، تمہیں اعضاء متناسب عطا کیے۔ اگر انسان اپنی اصل پر غور کرے کہ اصل ہے کیا، قرآن نے کہیں فرمایا کہ اسے ایک مہین پانی، ذلیل پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، کہیں اس کے جو سٹیپس ہیں الگ الگ، ماں کے پیٹ میں یہ کیسے کیسے بڑھتا رہا، اور 9 مہینے کے بعد ایک انسان کی خوبصورت شکل بنا کر اللہ رب العزت اس کو باہر لے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو کس بات پر، تجھے کس چیز نے بہکا دیا، میں تجھے بنانے والا، میں تجھے خوبصورت شکل دینے والا۔ علماء نے خلقک فسواک فعدلک کی تفسیر میں لکھا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے کتنی جاندار چیزیں بنائی ہیں، سب کا منہ نیچے کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں جانوروں کو دیکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا منہ نیچے ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی، اس کا منہ نیچے نہیں، اس کا منہ سامنے۔ عزت مقام ہے یا نہیں اس میں بھی؟ سب کا منہ جھکا ہوا ہے، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ہاتھی، زرافہ، کوئی بھی جانور لے لیں، سب کے منہ زمین کی طرف ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی بہترین شکل دی کہ منہ سامنے ہے، اور پھر سواک فسواک، برابر بنایا، 2 ہاتھ دیے، دونوں ہاتھ ایک سائز کے، لمبائی 1 موٹائی 1، بازو لمبائی 1 موٹائی 1، ٹانگیں لمبائی 1 موٹائی 1، آنکھیں برابر ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں ذرا سی ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے تو آدمی کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ وغیرہ کے نتیجے میں کسی کی ایک آنکھ بیٹھ گئی یا ایک آنکھ ذرا تنگ ہو گئی تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بازو، یہ ٹانگیں، یہ آنکھیں، یہ کان برابر نہ دیے ہوتے تو کیا عجیب شکل بنی ہوئی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری تخلیق فرمائی، فسواک، اور برابر کیا۔ اللہ نے بہترین شکل بنائی، دونوں آنکھیں ایک جیسی، دونوں کان ایک جیسے، دونوں ہاتھ ایک جیسے، دونوں بازو ایک جیسے، دونوں ٹانگیں اور دونوں پاؤں ایک جیسے۔ اگر کہیں خلل آتا تو شکل خراب ہو جاتی۔ اللہ نے کہیں خلل پیدا نہیں کیا۔ اب کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، کہیں کہیں عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ عجیب الخلقت بچہ کسی کے سر 2 ہیں، نیچے دھڑ 1 ہے، جسم 1 اور سر 2، اور ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ آپریشن کے ذریعے آج کل الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر تقریباً 18 یا 19 کیس ایسے آئے کہ وہ بچے جڑے ہوئے تھے، ان کے آپریشن کر کے ان کو الگ الگ کیا گیا۔ یہ خبر اخبارات میں عام گھومتی رہی، اور اللہ رب العزت کا انعام، نہ کسی آپریشن کی ضرورت، نہ کسی اور مشکل کی ضرورت، ایک پیٹ میں 2 بچوں کو پیدا کرتا ہے، دونوں الگ الگ، دونوں خوبصورت، کسی آپریشن کے بغیر ماں کے پیٹ سے ہی دونوں الگ الگ آ رہے ہیں۔ اور جب وہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ سے 2 اکٹھے، جڑواں بھی اور جڑے ہوئے بھی، لیکن جڑے ہوئوں کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں، مشکلات ہیں، بچتا ہے نہیں بچتا ہے، دونوں مر گئے، دونوں بچ گئے، ایک مر گیا، ایک بچ گیا، وہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں 18 جوڑوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے جوڑے زندہ ہیں الحمدللہ سعودی عرب میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں خوبصورت شکل دی۔ سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل دی. یہ ہے فسواک، خلقک الذی خلقک فسواک فعدلک، اور تمہیں معتدل شکل دی، تمہیں معتدل بنایا، شکل متناسب اعضائے جسم عطا کیے. عدلک کا معنی متناسب اعضائے جسم. اب متناسب اجزائے جسم کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ جو ماڈل تیار کیا ہے، اس ماڈل کے بارے میں کبھی غور کریں. غالباً ایک دن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ناک لگائی ہے، چہرے کے وسط میں ناک ہے، نہ یہ اس آنکھ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، نہ اس آنکھ کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی چیز کو دیکھنے میں یہ ناک کسی کی رکاوٹ بنی ہو؟ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ چہرے کے وسط میں ایک چیز لگا دی، انتہائی کام کی چیز جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں، اور لگائی چہرے کے وسط میں. مجھے یاد آ رہا اس دن میں کہہ رہا تھا کہ جس کی ناک ذرا چھوٹی ہو، کوئی کہہ رہا ہے چپٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ فلان ہے، اللہ رب العزت نے خوبصورت چھوٹا سا پرزہ چہرے کے وسط میں رکھ دیا، سوراخ نکال دیے، سانس چل رہی ہے، زندگی کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر اس کو آپ تھوڑا پیچھے، یاد آ رہا نا میں نے کہا تھا کہ ناک کو اٹھا کے کہیں ادھر ادھر لگا دیا گیا ہوتا، کیونکہ آج کل انجینئر لوگ چاہتے ہیں نا کہ زمین کی بچت ہو جائے، یہ کام کر لو، زمین سے تھوڑی زمین سے زیادہ کام لے لو. اللہ چاہتا تو اس کو کہیں ادھر ادھر لگا سکتا تھا، سانس تو ادھر ادھر سے بھی آ سکتی تھی، لیکن جو شکل اللہ رب العزت نے تیار کی، اس سے بہتر کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی. جہاں جہاں اللہ نے جو چیزیں لگا دی ہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور دنیا میں کوئی دوسرا نمونہ اس سے بہتر پیش نہیں کر سکتا. آپ کسی سائنسدان کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو کہیں کہ انسان کی جو شکل بنائی گئی ہے اس سے کوئی بہتر شکل بنا کے بتائے کہ یہ ہوتا تو بہتر ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں شکل میں دوں، اتنی خوبصورت تخلیق تمہاری، پانی کے قطرے سے لے کر خوبصورت اعضائے جسم تک، اور یہی تناسب ہے اعضاء کا جس کا نام حسن ہے. اگر اعضاء برابر نہ ہوں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے آدمی کا ایک ہاتھ دونوں برابر ہیں، کبھی کبھی ایسا ہے کہ ایک ہاتھ انگلیاں پانچوں ہیں لیکن ہاتھ چھوٹا سا ہے، جیسے یہ ہتھیلی ہے اتنا ہی اس کا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ برابر ہے. اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھ کے سلسلہ میں کیا کر سکتا ہے، کیونکہ انگلیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، ہتھیلی بھی ہے، انگوٹھا ہے، مکمل ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ سے چھوٹا رہ گیا. اللہ رب العزت کی قدرت، یہی عجیب الخلق کے جو سلسلے ہیں. اللہ رب العزت نے تناسب اعضاء دے کر حسین بنایا. رنگ کالا ہوگا، اگر اعضاء مناسب ہیں تو خوبصورت لگے گا. رنگ گورا ہے، اعضاء متناسب ہیں، خوبصورت لگے گا. رنگ بالکل سفید ہو، ایک آنکھ نہیں ہے. رنگ خوبصورت ہے، ایک بازو نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ میں حسن نہیں ہے، حسن اعضاء کے تناسب میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں برابر کیا، تمہارے اعضاء کو برابر کیا، فعدلک، اور تمہیں تناسب اعتدال کے ساتھ تمہیں بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے، خون کی بوند، گوشت کے ٹکڑے کو جس طرح چاہا بنا دیا. اللہ نے جیسے چاہا، جس شکل میں چاہا ڈال دیا. وہاں تو کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا نا، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو بن رہا ہے اس کو اپنی مرضی سے ڈالنا چاہے. وہ جو بن رہا ہے اور جو اس کو بنا رہا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان جس شکل میں اللہ نے چاہا تمہاری ترکیب، تمہیں جوڑ دیا، تمہیں بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں. یہ جو فرمایا کہ
ما غرک بربک الکریم، تمہیں کسی نے بہکا دیا ہے اور تم کس بہکاوے میں ہو کہ جس نے یہ بنا لیا پتہ نہیں یہ ہمیں پیدا کر سکے گا۔ بلکہ منکرین جو ہیں قیامت کا انکار کرنے والے، مر کر اٹھنے کا انکار کرنے والے، ان کا نظریہ تو یہی ہے نا کہ آدمی مر گیا تو گیا، ختم۔ اللہ نے فرمایا کلا، نہیں، ختم نہیں، جس نے عدم سے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں موت طاری کر کے دوبارہ عدم میں بھیجا، وہ دوبارہ عدم سے وجود میں لے آئے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو تمہیں بنایا، اب تم ہو، اور تمہارے کوڑے کرکٹ سے ہی صحیح، تمہاری خاک سے ہی صحیح تم ہو، تمہیں دوبارہ لانا اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی دوبارہ بنایا کیسے جائے گا۔ ابو جہل کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے نا، قبرستان کے پاس سے کہیں گزرا، ایک ہڈی دیکھی، اس کو پکڑا، ہڈی ٹوٹ گئی، ایسے پکڑتے ٹوٹ گئی، اور اس کا پیس لے کے ایسے ہوا میں اڑا رہا ہے، کہتا ہے کہ آج ان مسلمانوں کے نبی سے پوچھتا ہوں، یہ ہڈی کہتے ہو دوبارہ اٹھائی جائے گی؟ یہ کہتے ہو کہ انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے؟ اسی کی بات کا جواب یہ سورہ دہر میں ہے۔ اگر کوئی آج بھی ابو جہل، اس کے بعد والے، پہلے والے، قیامت تک آنے والے، کوئی بھی انسان جو دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے، سورہ دہر میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، جب اس وقت پیدا کر لیا تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا، زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں رونما ہوں گی جن کا تذکرہ یہاں ہے، تکویر میں ہے، آگے انشقاق میں ہے، انفطار میں ہے، تینوں صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو حالات رونما ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دن آئے ہی آئے۔ اس دن کا انکار کرنا انسان کے بس میں نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، وہ دن آ کر رہے گا۔ جیسے موت ایک حقیقت ہے، اب اگر کوئی کہے کہ میں دولت، مال، یہ وہ، ڈاکٹر، کوئی آدمی دنیا میں آج تک زندہ رہا ہے؟ سب جو آ رہا ہے، مالدار سے مالدار، بڑے سے بڑا، حاکم سے حاکم، جو بھی آ رہا ہے مر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے بڑی لمبی عمر پائی اور لوگوں نے افسانے تیار کر دیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں آب حیات، انہوں نے کوئی آب حیات پی لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ قیامت تک مر نہیں سکتے۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے باقاعدہ اجازت لے لی تھی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، کب تک؟ یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے اس زندگی میں، انسان کی زندگی میں موت نہ آئے، اس وقت تک میں زندہ رہوں جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت حاصل ہے، تجھے مہلت دیتا ہوں۔ خضر کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ آب حیات پی چکے ہیں اور وہ مرتے نہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک اگر کوئی مان بھی لے اس بات کو کہ وہ آب حیات کوئی ایسی چیز پی بیٹھے ہیں جس کے نتیجے میں موت نہیں آتی، حالانکہ اس بات کا کسی مستند طریقے سے کوئی علم نہیں ملتا، لیکن مان لیتے ہیں کہ کوئی پانی ایسا تھا کہ وہ پی بیٹھے اور ان کے لیے مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا کہ آج سے لے کر 100 سال تک، آج جو انسان روئے زمین پر موجود ہے 100 سال تک وہ روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یا اس دن کے 100 سال بعد ان کی وفات بھی 100% یقینی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد خطا نہیں جا سکتا۔ آپ نے پیشکن کو فرمائی دی کہ آج سے 100 سال بعد تک کوئی انسان جو آج زندہ ہے 100 سال تک وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہر کسی کو مرنا ہے، مرنا
جس طرح یقینی امر ہے، جس طرح حقیقت ہے، بے عین ہی مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی یقینی امر ہے اور حقیقت ہے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا تو ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے چھٹا یہی ہے نا، والبعث بعد الموت، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل تکذب بالدین، تم قیامت کے دن، دین مالک یوم الدین ہے نا، جو مالک ہے دین کا، یعنی روز جزا و سزا کا جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہی یوم الدین یہاں ہے۔ دین سے مراد ویسے تو دین ہے نا ہمارا دین اسلام، لیکن دین سے ہی مراد یوم جزا و سزا بھی ہے، یوم حساب، قیامت کا دن۔ اور قیامت کا دن صرف اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ والامر یومئذ للحق، قیامت کا دن ہوگا، امر صرف اللہ کے ہاتھ میں رہ جائے گا، کسی دوسرے کی کوئی اس وقت طاقت نہیں ہوگی، اس وقت ایک ہی مالک ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو عارضی طور پر میں بھی کسی چیز کا مالک ہوں، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا عارضی ملکیت اللہ نے زمین کی بھی دے رکھی ہے، مختلف چیزوں کی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے کہ آج میں ہی اکیلا ہوں جو ہر چیز کا مالک ہوں۔ اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف مالک وہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اسی میں آگے جا کر یہ بھی آنے والی ہے، بلکہ اس سورت کی آخری آیت ہی یہی ہے۔ والامر آخری آیت کا حصہ ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن امر صرف اللہ کا، مالک صرف اللہ ہوگا، امر آرڈر یہ صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن کوئی جبار، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کسی کی کوئی بادشاہی نہیں ہوگی، بلکہ اس دن اللہ رب العزت باقاعدہ آواز لگائے گا، این الجبارون، جو دنیا میں ہوتے ہوئے بڑے اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم ہیں، ہماری کرسی میں بڑی طاقت ہے، ہماری کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا، ہمارے ساتھ فلاں کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ فلاں کی پاور، ہم سپر پاور ہیں۔ اللہ فرمائے گا این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور پھر کہے گا کہ میں ہی جبار ہوں، انا الجبار انا المتکبر، صرف میں جبار ہوں، میں بڑا ہوں، میں متکبر ہوں، کوئی دوسرا میرے مقابلے میں نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ ہی مالک ہوگا۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تو کذبون بالدین، تم اس دن کا انکار کرتے ہو جو کہ جزا و سزا کا دن ہے، اور اس جزا و سزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اندر چھپ کر کوئی کام کروں گا، اندر کھاتے کوئی ایسا کام کروں گا کہ کسی کو کیا معلوم میں کیا کر رہا، یا جنگل میں جا کر جہاں کوئی قریب میں نہیں ہوگا وہاں کوئی ایسا کام کروں گا۔ بعض بدبختوں نے اپنی شراب کی بوتلیں کھیتوں میں چھپائی ہوئی ہوتی کہ یہاں ڈیرے میں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کھیت میں کہیں جا کے دور چارپائی ڈالی ہوئی ہے، وہاں بوتلیں چھپائی ہوئی ہیں، وہیں پیتے ہیں اور وہیں پڑے مرے رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا؟ کیا اس کی نظر سے بھی بچ جائے گا؟ جو دنیا کی ہر چیز کو ہر جگہ سے، دن ہو کہ رات ہو، اندر ہو کہ باہر ہو، اندھیرا ہو روشنی ہو، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کی نظر سے بچ کر کوئی کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر کچھ محافظ مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو محافظ مقرر کیے ہیں، ان محافظوں کا ذکر قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کرامن کاتبین ہے جو لکھ رہے ہیں،
ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر محافظ نگہبان مقرر ہیں، کرامن معزز ہیں، عزت والے ہیں، عزت و اکرام والے ہیں، کاتبین اور وہ لکھنے والے ہیں، وہ تمہارے اوپر مقرر ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیے ہم تو انہیں دیکھ نہیں رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اب ان سے پوشیدہ رہے گا؟ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے سورہ قاف کی آیت 17 میں بھی فرمایا، 17 اور 18 میں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے، عن الیمین وعن الشمال قعید، اور وہ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وما یلفظ ما یلفظ من قول، واو کے بغیر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی قول، کوئی لفظ، کوئی بات نہیں نکالتا یہاں تک کہ اس کے پاس نگہبان تیار بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے۔ انسان چھپ کر کرے یا ظاہر میں کرے، اللہ رب العزت اس کے ریکارڈ میں ہر چیز لکھوا رہا ہے، اور یہ ریکارڈ کا جو دفتر ہے، ہماری جو رپورٹ تیار ہو رہی ہے، اس رپورٹ کو قیامت کے دن کوئی جھٹلا بھی نہیں پائے گا۔ رجسٹر میں لکھا ہوا آ گیا کس نے یہ فلاں برائی کی ہے، اور یہ شور مچانا چاہے کہ میں نے نہیں کی، تو اللہ نے اس کا علاج کیا ہوا ہے نا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں فرمایا ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیا جا چکا، منہ پہ ٹیپ لگ گئی، بس مہر لگ گئی، تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں کسی کو مجال انکار نہیں ہوگی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت میں عیش و آرام کے ساتھ ہوں گے۔ کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے، یہاں سے لے کے آیت 19 تک، آیت 13 سے لے کے 19 تک انشاءاللہ اگلے ہفتہ یا جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیریز آپ کو پہلے بھی علم ہے، اور دوبارہ اعلان کر دیتے ہیں، جنہوں نے نہیں لی اگر رغبت رکھتے ہیں تو یہی سید عابد صاحب بھائی جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ انہی دروس کی سیریز ہیں۔ یہ 21 سیریز ہیں جو 35 ریال کا پورا یہ باکس سمیت سیٹ آپ کو یہ مہیا کر رہے ہیں، جن کو چاہیے ان سے لیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے